اور ہمیشہ اس بات کی کوشش کریں. آپ سب لوگ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں, اور جو بعد میں سنیں کبھی جو ہے اس کو جو ہے انٹرنیٹ پہ, ان سے بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پوری کوشش یہ کرو کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے اوپر کسی کا کوئی حق نہ. یہ دل سے میں یہ بات جو ہے آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہے, کیونکہ اس امت کا جو مفلس ہے وہ کون ہے؟ جس کے پاس نیکیاں بھی بہت زیادہ ہوں گی, سب کچھ ہوگا, لیکن لوگوں پر ظلم کیا, لوگوں کا حق لے کر کے جائے گا. یہ حق دنیا میں ادا ہو جائے, کسی کا بھی کوئی ایک پیسہ ہمارے اوپر نہ رہے, کسی کے اوپر کسی طرح کا کوئی ظلم ہم سے نہ ہو. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سے کوئی ظلم نہ ہو کسی کے اوپر, کیونکہ اگر یہ ظلم ہوگا تو قیامت کے دن اس کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ بہت سخت ہے. کسی پر بھی ظلم نہیں, یعنی ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ, کسی پر بھی, کوئی غیر مسلم ہو لیکن کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے. اگر ظلم کیا ہے کسی کے اوپر بھی تو یاد رکھیے قیامت کے دن اس کی بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے. اسی لیے ہمیشہ زندگی میں میرے بھائیوں اس بات کا خیال رکھیے. میں اکثر اپنے شاگردوں سے یہ بات کہتا رہتا ہوں, اسی لیے آپ سے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں, چونکہ آپ بھی برابر میرے دروس میں رہتے ہیں, تو آپ کو بھی میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم ہے کہ اس کا بڑا خیال کیا ہے کہ کبھی اپنی نیکیاں دوسروں کو دینے کا موقع قیامت کے دن نہ ہو جائے. اس کے لیے بہت کوشش کرتا ہوں. حالانکہ بہت زیادہ نماز روزے کی جو یعنی فرض نمازوں کے علاوہ جو ہے نفلی جو ہے بہت زیادہ پابندی تو نہیں کر پاتے ہم. بہت زیادہ نیکیاں تو ہمارے پاس نہیں ہے, تقویٰ تو ہمارے پاس نہیں ہے اتنا زیادہ. تو ہمیں زیادہ کوشش کیا ہوتی ہے کہ کم سے کم جو بھی کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس باقی تو رہ جائے, جو کسی اور کو تو نہ دینا پڑے. جو اسی لیے کبھی کسی بھی شخص کا ایک پیسہ بھی ہمارے اوپر رہ جائے, بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا کسی کے اوپر رہ جائے یہ تو ٹھیک ہے, لیکن کسی اور کا ہمارے اوپر ہو یہ نہیں چاہیے. اس کی پوری جو ہے کوشش. ہم سے کسی پر ظلم ہو جائے, ہم کو اپنے آپ کو اس سے پورے طریقے سے بچانا چاہیے. اپنے جو گھر میں رہتے ہیں, اپنے بیوی بچے جو ہیں, ان کے تعلق سے بھی اس کو ذہن میں رکھیے, کبھی ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے, کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ قیامت کے دن تو ہم کو ہر چیز کا حساب دینا ہے, اس کا بھی حساب دینا ہے. تو پوری کوشش کیجیے. آپ سے بھی میری یہی جو ہے درخواست ہے, یہی خواہش ہے میری کہ آپ سب لوگ اس کی پابندی کریں, اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ کبھی کسی کا کچھ بھی حق ہمارے اوپر نہ رہ جائے. جو بھی حق ہے دنیا میں ہم اس کو ادا کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو آپ نے ایک مرتبہ مخاطب کر کہا کہ آپ کو کچھ بھی دنیا میں کوئی بھی چیز چاہیے, دنیا کا کوئی بھی حق ہے, آپ مجھے دنیا میں ہی مانگ لو, جو کچھ بھی ہے میرے پاس میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن قیامت کے دن میں تمہارے اس سلسلے میں کچھ کام آنے والا. دنیا میں ہی یہ معاملہ حل ہو جائے, یہ سب سے بہتر چیز ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں پوری اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے کہ ہماری طرف سے رشتہ کاٹنے کا کچھ معاملہ نہ ہو, ہماری طرف سے کوئی چیز نہ ہو, لیکن سامنے والے کی کچھ ایسی زیادتیاں ہوتی ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کو تھوڑا اپنے آپ کو دور رکھنا پڑتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یاد رکھ لیجیے گا اس کو بھی. کبھی اپنے دین کو بچانے کے لیے, اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ہم کو ذرا کٹ کے بھی رہنا پڑتا ہے. رشتہ کاٹنے کی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں, یاد رکھیے گا, یہ رشتہ نہیں کاٹنے کا, بلکہ ذرا الگ تھلگ رہتے ہیں. سلام دعا ہے, سب کچھ ہے, لیکن تھوڑا الگ تھلگ اپنے بچوں کو لے کے رہنا پڑتا ہے کہ جو ماحول ہے رشتہ داروں کے یہاں, بچے جائیں گے تو کہیں اس ماحول میں ڈھل کے بگڑ نہ جائیں, تو کبھی اس کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے. تو یہ دین کا ایک حصہ ہے, اس میں کسی کا حق مارنے کا مسئلہ نہیں آتا ہے,
لیکن کہیں کوئی حق دینے کی بات آئے گی تو حق کو دینے میں پیچھے نہیں، وہ پورا پورا حق ہر ایک کا دیں گے۔ رشتہ داری کو نبھانے کا معاملہ ہوگا تو رشتہ داری پورے طریقے سے نبھائیں گے۔ تو اپنے طور پر آپ بھی پوری کوشش کیجیے، کیونکہ یہ بات بھی میں آپ سے دل سے کہتا ہوں کہ مجھے آپ سب سے شدید محبت ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ جیسے ہم ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی بھی ویسے ہی جو ہے۔ میں نیکی کے معاملے میں بہت سست ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں بہت سست ہوں، اور بہت زیادہ نیکیاں نہیں کر پاتا، لیکن بندوں کے حقوق کے تعلق سے اتنا جو ہے یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، یہ میں اس کا جو ہے اظہار کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ نیکیوں کا مسئلہ ہوتا تو میں کہتا کہ ریاکاری آ جائے گی، یہ نیکی نماز روزے کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں تو خود اپنی زبان سے کہتا ہوں کہ اتنا تقویٰ دل میں نہیں، جس کی وجہ سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں ہمارے پاس عمل کے لحاظ سے، اپنے عمل کے لحاظ سے نیکیوں میں بڑی کوتاہیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کو معاف فرمائے، لیکن جہاں تک بندوں کے حقوق کی بات ہے، ہمیشہ کوشش یہی کی ہے کہ ہماری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور کسی کا ہمارے اوپر کوئی حق نہ رہے۔ اسی لیے بہت بڑی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن کبھی ہم بدلہ لینے یا ان کو کچھ کہنے اس کی طرف نہیں جاتے، کبھی بھی نہیں گئے جو، یا جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہم بھی ان کے پیچھے پڑ کر کے ویسا کریں گے، کبھی یہ خیال دل میں نہیں آتا، بدلہ لینے کا کوئی خیال جو ہے دل میں نہیں آتا، اور اپنی طرف سے حق کو ادا کرنے کی پوری جو ہے کوشش کریں، کیونکہ یہی حدیث ہمارے سامنے بار بار آتی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن آئے تو بندوں کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کیے بغیر ظلم کر کے آئے گا۔ کوئی دوسرا ہمارے اوپر ظلم کر لے، برداشت کر لو، اس صبر کا پھل بہت میٹھا ہے، اس کا بدلہ بھی قیامت کے دن بہت زیادہ ملنے والا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا انما یوفی الصابرون بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ جو یہ قرآن کی آیت ہے، جو الفاظ ہیں اس کے عربی زبان کے لحاظ سے اس میں یہی ہے میرے بھائی کہ بہت زیادہ جو ہے ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ صبر کر لیں ایسے موقعوں پر، مت جائیں کسی کا جواب دینے، بدلہ لینے جو ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو بھی کرنا ہے معاملہ اللہ تعالیٰ کر لے گا، لیکن اپنے طور پر یہ پورا خیال رہے کہ ہماری طرف سے کسی پر کوئی ظلم نہ ہو، کسی سے کوئی بھی ایسا معاملہ ہماری طرف سے نہ ہو۔ یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے نصیحت کے طور پر رکھی، اور یہ بھی صرف اس وجہ سے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں پہلے وہلے میں داخل کرے گا اور بغیر حساب کتاب کے داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حساب آسان فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ یہ